نظر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ عامر بھائی، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک بہترین، آپ سنائیں۔ عامر بھائی، چونکہ آپ پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، تو میں بڑا ہی شارٹ کر کے دو چھوٹے چھوٹے کوشچنس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کی پچھلی سٹریم سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم، نمبر ون سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے عامر بھائی کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا ڈفرنس بٹوین آزمائش اینڈ پنشمنٹ؟ ایک تو آپ ہم، اس کو بتا دیجئے، کیونکہ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں بیکاز لاسٹ ٹائم آپ کی ایک بات ڈسکس ہوئی تھی کہ جی مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری سن نہیں رہا۔ سم ٹائم ہم، ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی ہے، تو وہ سم واٹ شاید وہ آزمائش کو پنشمنٹ میں کنسیڈریشن کر جائے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا دماغ بھٹک جاتا ہے۔ ایک تو آپ اس کو ہم۔ ڈیفائن کیجئے۔ دوسرا آپ سے سوال ہوگا عامر بھائی ایک 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 ماڈرنائزیشن ایک کے ایک اوپر، ایک جو آپ ایک نے ایک فرقان بھائی، ایک ایک سب سے ایک ہوا جی ہے، جی ٹھیک ہے سب سے ایک ہوا ہے میرا جی۔ پیارا بھائی، پھر زیادتی ہو جائے گی نا۔ ماڈرنائزیشن کا تھوڑا رول سا رول امپورٹنٹ تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں آگے نہیں، وہ اسٹیپ میں پہلے پوچھوں کرتے گا، نا، خیر۔ اصل وہ تھا، پھر اصل وہ تھا، وہ اصل تھا، اچھا کیونکہ وہ چلے پیچھے ٹھیک ہے۔ ٹاپک ہے، میں نے اس لیے کوشچن آنسر سیشن دو سٹریمز کے بعد رکھا تھا۔ میں نے کہا ایک تو ٹاپک چینج ہو جائے گا، ٹیسٹ چینج ہوگا، دوسرا یہ کہ کسی کو سیکولرزم سے یا ماڈرنائزیشن سے سوال ہوگا، وہ بھی آ جائے گا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تو فرقان بھائی ایک اب لے دیکھیں لیتے ہیں سر، تاکہ اگر سب کے اس کا ساتھ جواب زیادتی دینا ہے تو اس کا نہ لے ہو لیں، جائے۔ ادروائز وہ سوال کرنا چاہوں تو آپ دیکھ نہیں لیجئے نہیں، پھر۔ وہی اب یہی لوں گا جو آپ نے کر دی ہے، اسی کا چلے لیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہوں، ہے۔ زیادتی ہو جائے گی۔ اچھا، جزاک اللہ فرقان بھائی۔ اچھا یہ ہے، ان دونوں چیزوں کا پتہ رزلٹ پہ چلتا ہے، آزمائش ہو یا آپ پر عذاب آئے، ان کا پتہ اس کے رزلٹ سے چلتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آپ کو بہتر انسان بنا دے تو سمجھیں وہ آپ کی آزمائش تھی، اور اگر کوئی پریشانی آپ کو تباہ و برباد کر دے تو وہ آپ پر عذاب تھا، میرا یہ ماننا ہے، نمبر ون۔ نمبر دو یہ ہے کہ جس بندے پر یہ چیز آتی ہے نا، اس انڈیویجول کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ آزمائش ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس انسان کو پتا نہ ہو، وہ ایکسپٹ نہ کرے، علیحدہ بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں بہترین جانتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فب الا، کیا ہے الفاظ، وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، ایک یہ الفاظ ہیں اور ایک یہ ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ دو الفاظ ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوئی بھی مصیبت یعنی عذاب پریشانی نہیں آتا مگر ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد چاہے خشکی پہ ہو یا تری پہ ہو، کہیں بھی بربادی پھیلی ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہی ہے۔ اور جیسے جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے یا گلوبل وارمنگ کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ خشکی پر بھی اور تری پر بھی جہاں جہاں بربادی ہے وہ انسان نے کرتوت کی ہے، نیچر تو اپنے طریقے پر چل رہی تھی، ایک ایکو سسٹم ہے، اس ایکو سسٹم کو بریک ہی انسان نے کیا ہے، ورنہ تو یہ سموتھلی چل رہا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی چیز آتی ہے وہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کو۔ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کسی انسان پہ ایسی چیز گزر رہی ہوتی ہے جس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا؟ ایسے حالات آتے ہیں جن کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، یہی وہ حالت ہوتی ہے، یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، مگر وہ بات نہیں کر پاتا، کیونکہ اگر وہ بول پڑے نا تو کئی لوگوں کا امتحان ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا، پورے کا پورا پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے گا کہ اگر بعض چیزوں کی حقیقتیں لوگوں پر کھل جائیں۔ سورہ یاسین کے اندر ہے نا وہ واقعہ کہ اللہ نے دو انبیاء بھیجے قوم کے اوپر، تیسرا بندہ آیا اس کو انہوں نے مار دیا، شہید کر دیا، جو بتانے آیا کہ انبیاء کی مدد کرو۔ وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا درجہ دیا، وہ اللہ سے دعا کرنے گا اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں اپنی قوم کو بتا سکوں کہ تو نے مجھے کتنا نام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ ہوا ہے، ایک بار جو آ گیا واپسی کا چکر ختم۔ کیوں؟ پتہ کیوں؟ کیونکہ آج تک وہاں سے کوئی لوٹا نہیں، اگر کوئی لوٹتا تو وہ بتاتا کہ کیا حالات ہے۔ ہاں جی، لطیفہ یاد آیا مگر چھوڑیں ابھی نہیں سناتا، اینڈ کرنا ہے۔ تو کوئی آتا تو وہ بتاتا کہ کیا حالات ہیں۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پر آزمائش آئی ہے یا اس پر یہ عذاب آیا ہے، مگر فزیکلی یا اگر آپ نے آبزرویشن کرنی ہے اس چیز کی تو وہ رزلٹ کے بعد پتا چلتا ہے۔ ہم نے پریشانیوں کے اندر
چکنا چور ہوتے لوگوں کو مضبوط ہو کر بہتر سے بہتر انسان بنتے دیکھا ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ پریشانی آپ پر آزمائش کی طور پر آئی ہے, آپ کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہے, اور آپ نے صبر کر کے اس کو فیس کیا ہے. اور اگر کوئی عذاب آپ پر آیا اور آپ بد سے بدتر ہو گئے ہیں, آپ تباہ و برباد ہو گئے ہیں, دیٹ مینس وہ آپ پر عذاب آیا. اب بہر صورت آپ بہتر بنے, اب سنیے گا ذرا, بہر صورت عذاب آیا ہو یا آپ پر آزمائش آئی ہو, بہر صورت آپ کا ایک رویہ ہونا چاہیے ٹوورڈز اللہ. نمبر 1, اگر آپ پر آزمائش آئی ہے اور آپ بہتر انسان بن گئے ہیں تو سجدہ شکر بجا لائیں اور اللہ کے سامنے عاجزی ان کے ساری کریں کہ یہ اللہ کا کمال تھا, آپ کا کمال نہیں تھا کہ آپ اس مشکل کو برداشت کر کے بہتر انسان بنتے. اور اگر آپ پر عذاب آیا اور آپ تباہ و برباد ہو گئے ہو, تب بھی اس حقیقت کو مان لو کہ تمہیں اکڑنے والا تمشی فی الارض مرحا, پیر مار مار کے زمین پر مت چل, تیری دھرتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے.